دور زمان کنتو نبیًا کا زمان ہے، اقرار و کلمہ ہے، کہنے کو اذان ہے۔ دوستان محترم، سب سے پہلے بندہ ناچیز آپ سب کو السلام علیکم پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد میں ملتمس ہوں حضرت صاحبزادہ حافظ محمد حسن حفیظ مدد اللہ علی کی خدمت میں کہ میری طرف نگاہ کرم فرمائے، دو چار حروف جناب قمر رانجھا صاحب کی حکم پر میں لکھ کے لایا ہوں تو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ جو ہم محافل سجاتے ہیں نہ تو سرور کی، یہ ایسی نہیں ہے، اس کا ایک سلسلہ نسل ہے، سلسلہ در سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، تو میں مختصراً چونکہ بیان کروں گا یہاں پہ حضرت ماد بن عدنان سے شروع کروں گا۔ آپ کی پیشانی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اتنا چمکتا تھا کہ دیکھنے والا حیرت زدہ ہو جاتا تھا۔ نزار بن ماد ان کے بیٹے تھے، جب ولادت ہوئی تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان وہ نور نبوت چمکتا تھا جو بالآخر آپ کی ذریت میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چہرہ انور پر نور محمدی ایسا چمکتا اور دمکتا تھا کہ دلوں کو اپنا جو بھی دیکھتا تھا وہ اس کے دل جو ہے وہ شہدائی بن جاتا تھا۔ آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے فرمایا کرتے تھے کہ میری ذریت میں وہ نبی مکرم آنے والے ہیں جو مکارم اخلاق میں بہت اعلیٰ ہوں گے، جن پر آپ سب نے ایمان لانا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہیں سے یہ جو آپ نے آغاز کیا تھا، یہ محفل میلاد تھی، یہ محفل نعت تھی۔ اگر ہم الفاظ کو شعر کے سانچے میں ڈھال دیں تب بھی نعت ہے، اگر ہم اپنے خیالات کی پرچھائی کو الفاظ کا جمع پہنا دیں تو وہ بھی حضور کی نعت ہے۔ تو اسی طرح پھر کنانہ جو تھے، ان کے چہرہ اقدس کو دور دراز سے لوگ آ کر دیکھتے تھے اور والا اور شہدہ ہو جاتے تھے۔ آپ کی پیشانی پر بھی ہوئی نور محمدی چمکتا اور دمکتا تھا۔ اس کے بعد کام ہے، آپ ہر جمعہ کو اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے، اکٹھا کر کے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، آپ ان کی توصیف و ثنا بیان کرتے تھے۔ آپ ان کے متعلق فرمایا کرتے، یہ 560 سال پہلے کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے۔ تو 560 سال پہلے جو بزرگ فرما رہے ہیں کہ میری ذریت میں وہ نبی آئیں گے، نبی مکرم، ان کے مکارم اخلاق کیسے ہوں گے، تو یہ بھی حضور کی نعت ہے۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا حضرت شیبت الحمد حضرت عبد المطلب تک پہنچا۔ حضرت عبد المطلب کے چہرے پر اتنا وقار تھا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب ابرا نے آپ کے جانور ہانک لیے تو آپ لینے کے لیے وہاں طائف کی طرف اس سائڈ پہ گئے، تو جب بھی آپ اس کے پاس گئے تنہا تھے، کوئی تلواریں نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، تو ابرا تو نیست و نابود کرنے کی نعوذ باللہ غرض یہ آمد اس کی ہوئی تھی، تو وہ آپ کے وقار کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔
اور فوراً آپ کے جتنے جانور تھے واپس کر دیا. تو یہ وہ وقار تھا. اس کے بعد حضرت عبداللہ جو تھے وہ تشریف لائے. آپ 15 سال کے تھے تو آپ کے چہرہ انور پر اتنی نورانی کیفیت تھی، اتنی نورانی کیفیت تھی کہ جس گلی میں سے گزر جاتے لوگ دل تھام کر رہ جاتے. تو میں سمجھتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود تشریف لائے تو آپ حضرت عثمان جو ہے ان کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ پورا کمرہ جو ہے، پورا مقام جو ہے وہ نورانی ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا جو سلسلہ ہے، آپ ابھی بچپن میں تھے تو حضرت ابو طالب نے خوبصورت نعت کی. آپ نے صرف ایک ہی دفعہ بیٹھ کے نعت نہیں لکھی، پوری زندگی کا احاطہ فرمایا آپ نے. جب بھی کوئی واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کو شفقت اور پیار آتا، جب آپ کا کوئی واقعہ دیکھتے تو آپ ایک شعر کہہ دیتے. تو اس طرح حضرت ابو طالب کا دیوان اکٹھا ہو گیا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی شمع رسالت کے پروانے جو تھے وہ جھرمٹ ڈالے بیٹھے رہے. جب ایک دفعہ حضرت حسان سے آپ نے فرمایا اٹھو اور میری نعت پڑھو، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اس قبیلے کے سامنے تو میں اتنا فصیح و بلیغ نہیں ہوں. حضور نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، حضرت جبریل اور فرشتے اعانت کریں گے. تو آپ نے ایسی نعت کا بند لکھا کہ روئے زمین پر اس کی کوئی مثال نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا کہ میری آنکھ نے تو دیکھا ہی نہیں. پھر سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی نے دیکھا ہو. آپ نے کہا ایسا تو ہے ہی نہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو اس طرح پھر جب حضرت حسان بن ثابت نور نظر ہو گئے تو پھر یہ سلسلہ ان پروانوں میں تقسیم ہو گیا. حضرت عبداللہ بن رواح انہوں نے نعتیں لکھی، حضرت ابن حمزہ نے نعتیں لکھی، حضرت ابو بکر صدیق نے نعتیں لکھی، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. کس نے نہیں اپنا یہ نظرانہ عقیدت پیش کیا. وہی سلسلہ جامعہ رومی سے ہوتا ہوا جب یہاں پہ آیا تو یہاں پہ ڈیرہ میاں صاحب تھے. ایک ایسی شاخ کھلی کہ جس نے اپنے ارد گرد اتنی روشنی پھیلائی، نعت کے حوالے سے اتنی روشنی پھیلائی کہ عرصہ دراز سے دیکھتے آ رہے ہیں. وہ بچے جو بہت چھوٹی عمر میں یہاں اس پلیٹ فارم سے آ کر سیکھتے تھے، اب ماشاءاللہ پورے ملک میں اپنا نام روشن کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ جہاں بھی جا کر نعت نہیں پڑھیں گے تو ان کو تو ثواب ہوگا ہی ہوگا، لیکن ان کو یہاں پہ حوصلہ افزائی کرنے والوں کو یقیناً ان کے مراتب میں بھی اللہ تعالیٰ سرفرازی فرمائے گا. تو حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ آپ کا مشن تھا فروغ نعت، تو فروغ نعت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سالوں سے خدمت سر انجام دے رہے ہیں کہ بچے ایسے ہیں جو اچھی سر نہیں لگاتے، لیکن ماشاءاللہ ان کو بھی نوازتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے ماشاءاللہ. اور یہ حوصلہ افزائی ایسی ہے کہ نعت کی حوصلہ افزائی. اب دیکھیں دربار رسالت میں مجلس لگی ہوئی ہے اور حضرت حسان بن ثابت نعت پڑھ رہے ہیں. حضور ماشاءاللہ اپنی کملی بچھا کر فرما رہے ہیں کہ میری نعت پڑھو. نعت کا تو اتنا مقام ہے اور یہی فروغ اس ڈیرہ سے ماشاءاللہ ڈیرہ میاں صاحب سے انہوں نے اتنا سر تن من دھن اس فروغ نعت کے لیے وقف کیا ہوا ہے ماشاءاللہ. وہی سلسلہ حضرت صاحبزادہ بالا شان کے انہوں نے بھی اس سلسلے کو بخوبی چلایا ہوا ہے. میں دیکھتا رہتا ہوں کیونکہ میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے اکثر غیر حاضر ہی ہوتا ہوں، لیکن میں فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ دیکھتا رہتا ہوں ماشاءاللہ. محافل اتنی
کثرت سے ہوتی ہیں، اتنی کثرت ہے، اور یہ ماشاءاللہ مصمم ارادہ کیے وہاں پہ فیض رسانی سر انجام کر دے رہے ہوتے ہیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ نعت کا جو سلسلہ اس گھر پہ بھی، کنور رانجھا صاحب کے گھر پہ بھی جو انہوں نے لگایا ہے اپنی نظر کرم کے حوالے سے، تو یہ بھی ایک ایسا درخت ہو، سایہ دار درخت ہو کہ یہاں سے بھی کرنے پھوٹے اور پوری دنیا میں محفل نعت کا فروغ ہو۔ میں اسی کلمات پہ دعا کا درخواست گزار ہوں کہ میرے لیے بھی دعا فرمائیے گا، اور میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ ناظرین کو بھی یہاں پہ آپ نے کھڑے ہو کر ادنا سے کچھ الفاظ بیان کرنے کی توفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے معروضات سے جناب عزت مآب محمد عمر ندیم صاحب ہم سب کے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ ہاتھ بلند کر کے بولو نا سبحان اللہ۔ قرآن آیا نبی کھڑے نہ ہوئے، جبریل آیا نبی کھڑے نہ ہوئے، جب میرے اور آپ کے پیارے آقا کی بطول بیٹی تشریف لاتی ہے تو نبی کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں۔ بھائیو کہ ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون رسول یہ ہے، کرے گی جنت میں راج زہرا۔ کسی کی بیٹی کو نہ مل سکا ہے، ملا ہے تجھلا جو تاج زہرا، زمانے بھر میں جو بڑھ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، کرم کا مقصد وفا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کا نقشہ جناب زہرا، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کے گھر میں جنہ کی ملکہ جناب زہرا، فدا ہے عالم تمام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر، میرا تو دونوں جہاں میں بندہ فقط سہارا جناب زہرا، میرا تو دونوں جہاں میں بندہ، میرا تو دونوں جہاں میں بندہ فقط سہارا جناب زہرا، میرا تو دونوں جہاں میں بندہ، دین کا عین نگہ بان لیے بیٹھی ہے، عظمت و عزم کا سلطان لیے بیٹھی ہے، میرے اللہ جس بندے کے بازوؤں میں طاقت نہیں، تجھے واسطہ دیتا ہوں غازی عباس کے شہید ہوئے بازوؤں کا، آج اس بندے کے بازوؤں میں طاقت دے کہ میری حاضری کے آخری مصرے پر دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ سکے، دین کا عین نگہ بان لیے بیٹھی ہے، عظمت و عزم کا سلطان لیے بیٹھی ہے، ایسا قرآن جو جبریل کا محتاج نہیں، فاطمہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہے، فاطمہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہے۔ التماس گزار ہوں، مونا سے دعا کرتا ہوں یا رب العزت یا رحمت للعالمین، تجھے واسطہ ہے بی بی زہرا پاک کی پاک چادر کا، ہم سب کو اپنے گھر کی اور اپنے پیارے نبی کے در کی بادب حاضری نصیب کر، ملک پاکستان کا فخر میرے آقا کے عظیم نامور صدقہ محمد ذیشان نظر پھٹی صاحب آئے اور اپنے خوبصورت انداز میں حاضری پیش کریں، تاجدار ختم نبوت۔